बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो तरमीम 26 जो तरमीम हो चुकी है, उस तरमीम होने के बाद एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि मौलाना कि हम जस्टिस मंसूर इशफाक साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएं या नाम बनाएं। उनका जो नाम है वो अब दोबारा गर्दिश में आ चुका है। और अगर मैं तो कहता हूँ अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर लेती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलग होगी जिसमें तमाम सिविल और जो क्रिमिनल जो केसेस हैं वो चलेंगे, और जो आइनी बेंच होगा वो सियासी मुकदमात को देखेगा। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब अगर नामजद भी हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर से कुछ असरात मुरतब नहीं होते हैं। ये हम आपको आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ बताएंगे। दूसरा, पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को मौलाना फजल रहमान साहब ने हाईजैक कर लिया है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट, ये भी हम आपको आज तफसील में बताएंगे, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनने जा रहा है, जो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में होगा। और जो चौथी जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीटीआई के हैं उनकी आज एक दो दिन के अंदर ज़मानत भी हो जाएगी, और वो जो पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा उस फॉरवर्ड ब्लॉक को वो लीड करेंगे। ये भी हम आज के व्लॉग में आपको तफसील के साथ बताएंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है वो आज रात 12 बजे जस्टिस काजी ईसा फायज़ जो हैं वो गवर्नमेंट को तहरीक भेजेंगे। जो अरकान 12 अरकान पर मुश्तमिल जो कमेटी है उस अरकान उनको 3 नाम भेजेंगे, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब होंगे, जस्टिस यहिया होंगे और जस्टिस अफरीदी होंगे। ये तीनों में से किसी एक को चुना जाएगा। जो पार्टी उसको सिलेक्ट करेगी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो जाएगा। और इस वक्त जो कमेटी बनाई गई है 12 रुकनी जो कमेटी है उसके अंदर 3 जो रुकन हैं वो पीटीआई के हैं। और ये जो 3 रुकन हैं, अगर ये तरमीम को तस्लीम नहीं करते तो ये पार्लिमानी पार्टी में कैसे आए, इसका जवाब भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो तरमीम हो चुकी है इसमें मौलाना साहब का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है। और अब जो उन्होंने पीटीआई को बनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, लेकिन अब जो होता नज़र आ रहा है वो ये है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है, वो पीटीआई के नए सदर होंगे। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक उसमें से बनेगा उसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पीटीआई को जो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग होंगे उनके सरबराह शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। तो ये भी आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अब बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर पैदा हो चुकी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की डील तो हो चुकी है कि वो पीटीआई के काफ़ी अरकान जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ होंगे, और जो ही उनकी ज़मानत होगी वो बाहर होंगे। वो अरकान जो हैं प्रॉपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तायद करेंगे, और कुछ अरकान जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ रह जाएंगे। इमरान खान का जो ग्रुप है वो दूसरी तरफ रह जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ही ज़मानत होती है वो ग्रुप उनके साथ शामिल हो जाएगा। अब जो पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी कमेटी है, जब तरमीम होगी तो उसमें उसमें ये गया था कि 8 का रुकन जो हैं वो कौमी असम्बली से होंगे और 4 का तलक सेनेट से होगा। टोटल 12 रुकन होंगे। इसमें सब पार्टियों की शमूलियत होगी। और आज रात 12 बजे, आज रात जो है 22 तारीख है, रात 12 बजे से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी ईसा फायज़ साहब जो हैं वो 3 नाम जो हैं वो सिलेक्ट करके जो आगे भेजेंगे, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया और जस्टिस अफरीदी साहब होंगे। ये तीनों नाम आज कमेटी के पास चले जाएंगे, और कमेटी 12 रुकनी जो कमेटी होगी वो 12 घंटे के अंदर अंदर नए चीफ जस्टिस का नाम तजवीज़ करेंगे, और ऐलान करना होगा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। फिर समरी जो है वो सदर के बाद वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएगी, और इस तरह जो है वो
چیف جسٹس آف پاکستان 12 رکنی کمیٹی کے تھرو وہ آدمی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میری رائے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اب بننا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں ان کو کہتی رہی ہے جی کہ یہ بڑے ہمارے جب آئیں گے ہمارے حق میں فیصلے دیں گے، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں وہ تو بڑے قابل آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ لیکچر بھی دیتے ہیں، انگلش بڑی سٹرانگ لکھتے ہیں، بڑے قابل ترین انسان ہیں، تبھی وہ جسٹس بنے۔ تو لیکن پی ٹی آئی نے ان کو کنٹروورشل کیا جی کہ یہ اس طرح ہمارے حق میں ہیں، جبکہ وہ ان کے حق میں نہیں تھے۔ کوئی بھی جسٹس جو ہے وہ قانون سے متصادم فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب ترمیم ہو چکی ہے، اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت کے خلاف اب ویسے بھی کیس نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ جو سیاسی مقدمات ہیں وہ آئینی بینچ میں چلیں گے۔ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، تو ان کے پاس تو صرف کرمنل اور سول مقدمات ہوں گے جو ملک کے اندر جو ہوتے ہیں ابھی، کیونکہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف جو آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، جو جسٹس ہوگا، وہ سو موٹو ایکشن بھی وہی لے گا، کیونکہ سو موٹو ایکشن کے اختیارات بھی ان سے واپس ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اب اگر جسٹس منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا جاتا ہے، جو ملک میں نیا بحران آنے والا ہے، کیونکہ وکلاء نے بھی اپنا ایک سٹانس دے دیا جی کہ ہم جو ہے وہ عدلیہ کے حق میں ہم احتجاج کریں گے۔ یہ جو سنیٹی کو جو تقسیم کیا جا رہا تھا، سنیٹی کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہم نہیں مانتے ہیں کسی صورت میں۔ ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم عدلیہ کے حق میں تحریک چلائیں گے، حکومت کے خلاف چلائیں گے ہم۔ اور اس طرح جو ہے عمران جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں، ایک بھرپور تحریک چلے، جس سے کیا ہو کہ جو گورنمنٹ نے رول آف لا کو توڑا ہے، جو سنیٹی کو توڑا ہے، تو ہم ملک کے اندر تاکہ سٹیبلٹی نہ آئے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہو جاتے ہیں تو میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ان کو نامزد کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہوگا کہ ملک میں جو بحران آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور پی ٹی آئی کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ایک بڑا وہ کہتے ہیں میں ایسے کروں گا، وہ بھی مکمل طور پر فلاپ ہو جاتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اگر جب ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے گا تو ہماری اکنامیکلی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی، ملک کے اندر مہنگائی کا جو رجحان ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اب جو ہے جو پی ٹی آئی کا جو زور ہے جی کہ یہ غلط ہوا، ایسے ہوا، ہمارے خلاف ہوا، ان کی جو اٹھنے والی جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بہتر ہوگا کہ اگر جسٹس منصور شاہ صاحب کو بھی نامزد کیا جائے۔ تو اب حکومت اس کے اوپر غور کر رہی ہے، یہ انشاءاللہ 22 تاریخ ہے، کل 23 ہے، کل 8 صبح تک یہ کنفرم ہو جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا۔ جب بینچ ہی الگ ہو گیا ہے تو آپ کو پھر کیا خطرہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ صاحب وہ سیاسی مقدمات تو سنیں گے ہی نہیں۔ سیاسی مقدمات کا بینچ بھی جب الگ ہو گیا، تو اب اگر جسٹس منصور شاہ صاحب ترمیم کو قبول کر کے چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ترمیم جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب کا نام دوبارہ گردش میں اگر وہ بن جاتے ہیں تو ملک میں بحران بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں جی کہ جو ترمیم ہوئی ہے، ترمیم کی 3 وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ترمیم کی گئی ہے تاکہ جو ہے جسٹس منصور شاہ صاحب جسٹس نہ بنیں۔ یہ ایسی بات ہے اور ایسی بات نہیں بھی ہے۔ اس میں 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، جسٹس منصور شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنا۔ نمبر 2، گورنمنٹ آئینی عدالت بنانا چاہتی تھی، لیکن آئینی عدالت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر ایگری نہیں ہوئے، جس وجہ سے وہ آئینی عدالت نہیں بن سکی ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو تھی، وہ موجودہ گورنمنٹ، وہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی، لیکن مولانا نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ چوتھی بات یہ تھی، اگر چیف جسٹس منصور شاہ صاحب اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر بن جاتے ہیں تو سیاسی کیس ان کے پاس
جانے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر سیاسی مقدمات ان کے پاس جائیں گے تو حکومت کے خلاف ہوگا اور حکومت جا بھی سکتی ہے یا نیا دور کسی اور کا آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری ڈبیٹ جو ہے، یہ ساری کہانی اس میں چلی ہے۔ اب چلتے ہیں، کیا پی ٹی آئی عمران خان سے تنگ آ چکی ہے؟ جیسا کہ سنا ہے پی ٹی آئی ہائی جیک ہو رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اس کے اندر جو فارورڈ بلاک کے وہ سربراہ ہوں گے، اور جو دوسرا جو پی ٹی آئی ہوگی اس کے مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں آرام کریں گے کچھ عرصے کے لیے۔ تو اب مولانا پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے بہت کام کیا ہے، دیکھیں جب سب سے پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے سب سے پہلے پی ڈی ایم بنائے، پھر انہوں نے عدم اعتماد کا راستہ ہموار کیا، پیپل پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کو فارغ کیا، اور پھر آج وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف بنے ہیں۔ مولانا بذات خود صدر بننا چاہتے تھے، انہوں نے شیروانی بھی سلا کے رکھی تھی، لیکن ہوا کیا، جب وہ گورنمنٹ جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد نہ ہی بلاول بھٹو زرداری، نہ زرداری صاحب نے، اور نہ ہی شہباز شریف، نہ ہی نواز شریف صاحب نے، کسی نے ان سے پوچھا بھی تک بھی نہیں ہے، اور وہ بیچارے اسی طرح رہ گئے، ان کی شیروانی سلی سلائی رہی، مگر کسی نے ان سے کوئی رابطہ نہ کیا، نہ ہی ان کو کسی نے ان سے کوئی ملا، تو نہ ہی ان سے کسی نے کچھ پوچھا۔ لیکن اب دیکھیں انہوں نے پھر بھی حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا جی، اب پی ٹی آئی بھی مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ جی جو مولانا صاحب کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ مولانا صاحب نے 6 رکنی جو وفد تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس بھیجا، جی آپ جو ہے ترمیم میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر بھی مولانا صاحب نے 2 بندے جو ہیں وہ ان کے پی ٹی آئی کے ترمیم کے حق میں ووٹ دلوائے انہوں نے، باقی عمران خان صاحب نہیں مانے، تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو مولانا چلا رہے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی میں انٹری جو ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے جو 3 بندوں کی، اس کی جو مین ریزن ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے ان بندوں کو لایا، یہ پتہ نہیں کیسے لایا انہوں نے، برکہ انہوں نے لایا ان کو۔ یہاں پر یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے صدر ہوں گے، فارورڈ بلاک جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتے ہیں۔